جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ وقت دینے کا. نہیں بڑی مہربانی, آپ نے تکلیف لی. نہیں تو ویسے تو بڑے انٹرویوز کیے, لیکن یہ انٹرویو مشکل اس لیے کہ ہم جس فیلڈ کے بہت ہی چھوٹے سے ابھی صرف ہم نے سٹارٹ کیا, اس کے بہت سینئر ترین شخصیت ہے. یہ تو آسان ہونی چاہیے آپ کے لیے. آپ نے پہلے سارے میرے انٹرویوز دیکھ لی ہیں, کمزوریاں دیکھ لی ہیں, پورا چیک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں, نئے نئے سوال لے کے آ رہے ہیں. کوشش تو ایسی اب دیکھتے ہیں کہ, لیکن ظاہر اب آپ جیسا گھاگ, میری تو کوئی تیاری نہیں ہے, میں تو ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہوں. سر آپ کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے سر. لیکن سر ٹو اسٹارٹ وتھ یہ بتائیے, آپ جب نگراں وزیر اعلیٰ بنے, ٹھیک ہے وہ ایک کنسنسس والا معاملہ تھا, یعنی میں نے تو اپنے پروگرام میں مبارکباد دی کہ جی مجھے خوشی ہے کہ ہماری برادری کا ایک اتنا سینئر بندہ ایک ایسی پوسٹ پر آیا, اور ایک جرنلسٹ کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ تمام پارٹیز یہ سمجھیں کہ وہ نیوٹرل آدمی. وہ تو ٹھیک تھا, شاید انٹرم سیٹ اپ آف پی سی بی بھی ٹھیک تھا, لیکن جب یہ اتنا رولا پڑ گیا, وہ جی عدالت گئے, بحال ہوئے, ہٹا دیا, پھر اس کے بعد اب دوبارہ جب یہ پوسٹ اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی, اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا کہ سر ناؤ دس گیم ہیز گون ڈرٹی, اب میں اس میں نہیں کود رہا, اس لیے کہ میرا اپنا ایک پروگرام بھی ہے, ایک میری لائن بھی ہے, اب میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا. بہت فیئر کویسچن ہے. بالکل سوچا, فیملی میں ساتھ بیٹھ کے سوچا, مگر پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ پہلے پوری نہیں ہوئی, اور یہ ذمہ داری اب پوری کرنی ہے. کیونکہ میرے کوئی لانگ ٹرم ارادے نہیں ہیں, اسی لیے میں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ میں اگلی الیکشن چیئرمین کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا. میرا جو مقصد ہے وہ ایک اچھی آئین دینا ہے اور ایک اچھے ریفارمز یہاں لانے ہیں, اور جب وہ ختم ہو جائے گا میں گھر چلا جاؤں گا. یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا, ہاتھ ڈالا ہے, سیکھ لیا بہت کچھ, موقع نہیں دیا گیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا. کمپلیٹ کر کے آئی ول لیو. تو یہ اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ 120 دن یا اس سے زیادہ اگر وہ پیٹرن ایکسٹینڈ کر دیں, تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ 4 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں سودے پر. ایبسولوٹلی 4 ماہ, اور اس سے زیادہ اگر 1-2 ماہ اور لگتے ہیں یا 4 ماہ اور لگ جاتے ہیں, وہ ایجنڈا ہے, دیٹس اٹ. میں نے الیکشن جب ہوگی اگلے چیئرمین کی انڈر دا نیو کانسٹیٹیوشن, میں نہیں اس میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ بھی کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آگے ایشیا کپ آ رہا ہے, اس کے بعد ورلڈ T20 آ رہا ہے, تو اس میں ذرا فائنینشیل اور بڑے معاملات انوالو ہوں گے. پھر تو اگلی سیریز ویسے اکتوبر میں جا کے بالکل سیٹھی صاحب نے جو کرنا کرانا ہوگا 2-3 ماہ میں کر کے ڈرامہ سارا. یہ پتا کیوں ایسے کہتے ہیں؟ جہالت. اچھا, کوئی ابھی بیڈنگ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیزیں ساری پہلے کی طے ہوئی ہوئی ہیں. یہ آئی سی سی ایونٹس ہیں, آئی سی سی ایونٹس کے اندر یہاں کوئی بیڈنگ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ کوئی ہوسٹ سیریز نہیں ہے, اس میں سارا کچھ آئی سی سی کرتی ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کوئی پیسے ویسے آنے نہیں ہے, جو آنے ہیں وہ آئی سی سی سے آنے. تذکرہ چل نکلا ہے, تو ابھی آپ کے اس ٹینیور میں کیا آپ یہ اشور کرا رہے ہیں کہ نشریاتی حقوق کے حوالے سے کوئی بیڈنگ کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں؟ ابھی ہے ہی نہیں نا. ابھی ہماری ہوم سیریز جا کے, اب جو دوسری ہوم سیریز ہے نومبر جنوری میں ہوگی. جی ہاں, تو اس سے. اور اچھا, اس سے پہلے تو آپ وضاحت دے چکے کہ وہ آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو تھا اس میں بٹ کیا ہی نہیں, لیکن سر اس کا چونکہ آپ جواب دے چکے ہیں تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو بہرحال بنتا ہے یا نہیں بنتا اس حوالے سے کہ چلیں ابھی تو کوئی نشریاتی حقوق کا معاملہ نہیں ہونا, لیکن آپ پی سی بی کے جب چیئرمین رہے انٹرپ سیٹ اپ میں ہی صحیح, تب بھی آپ ایک ایسے چینل کے ملازم بھی رہے. ملازم نہیں, میں تو اپنے آپ کو ملازم کہتا ہوں. آپ ہیں, میں نہیں ہوں. آپ ڈائریکٹرز میں سے ہیں؟ نہیں. اچھا, سوال پوچھنے کے تو پیسے مجھے ملتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ کا قد کتنا ہے؟ میں فرینکلی مجھے کتنے فٹ کتنے انچ نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا. مجھے تو آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے وہ جو 6 فٹ 6 انچ کے بولر ہیں عرفان, آپ میڈیا کے اس قسم کے مجھے یہ تو میرے لیے ایسٹ ہیں آپ کے الفاظ کے, کمنگ فرام سچ اے سینئر پرسن لائک یو. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا سر, ایک لمحے کو آپ سمجھ لیجئے کہ میں منیب فاروق ہوں اور آپ کا پروگرام چل رہا ہے. منیب مائنڈ کر جائے گا. اچھا, نہیں میرا دوست ہے, میں کر لوں گا, بڑے بھائی ہیں میرے. ٹھیک. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ سیٹھی صاحب, انٹرنیشنل کرکٹ میں بگ 3 جیسی ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. ایک صاحب میں کسی بھی چیئرمین, وہ جو بھی ہیں, وہ ذکا اشرف تھے یا ABCD کوئی بھی تھے, انہوں نے اس اجلاس میں جو کہ سنگاپور میں ہو رہا ہے اس میں کوئی فائنل ورڈکٹ دینا ہے کہ ہمارے ملک کی پوزیشن کیا ہے, اور وہ چیئرمین صاحب ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ سر مجھ سے ملنے بتا تو دیں کرنا کیا ہے, پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں, پھر تیسری دفعہ لکھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ کے بلا کے کہہ دیں کہ اللہ کے بندے وہاں جا کے یہ لائن لے لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیل کیسا ہے؟ منیب فاروق آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام. منیب کو میں یہ کہوں گا یار یہ وزیر اعظم سے پوچھو, مجھے بھی پوچھو. میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے دینی تھی, پہلی بات. یہ تو بحیثیت تجزیہ کار, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو, جو کہ میں نہیں ہوں, تو میں کیا جواب دیتا؟ ہاں ایسے پوچھ لینا. چلیں ایسے کر لیتے. اگر میں لوگ کہیں گے میچ فکس ہو گیا, آپ نے سوال بتایا وہی آپ نے ایسا, کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں نہیں تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے نہیں ملا تو نہیں ملا. آپ دنیا بھر کے وزراء اعظم پہ تبصرے کرتے ہیں, تو نواز شریف صاحب پہ بھی فرما دیجیے. میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ
اس وقت یہ جو بورڈ ہے نا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کو آٹونومس ہونا چاہیے، ٹھیک، انڈیپینڈنٹ ہونا جی ہاں، دوسری طرف آپ اس قسم کی چیز کے لیے وزیر اعظم کے پاس بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا ہے. کیوں؟ گائیڈ تو کریں، ایک اپنا آئیڈیا تو دیں کہ فارن آفس آپ نے انٹرنیشنل لابنگ کیا کی، کچھ تو بتا. اچھا مل تو لیں. نہیں مگر وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے؟ پیٹرن ہے سر، پیٹرن ہے نا، مل نہیں اور رہا آپ کو بتا دیا کہ آپ کریں سارا کچھ، آپ کو پورے پاورز دیے ہیں کرنے کے لیے. اگر پاورز دیے ہیں تو پھر سر معذرت کے ساتھ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آئسولیٹ ہوئے. آپ کا پاورز دیے تو ان کو لیٹ ہم ڈو ناؤ. تو نہیں، اب کیوں آپ کا کیا خیال ہے میں وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے آگے کیا کرنا ہے؟ بالکل نہیں جاؤں گا، خود کر لیں گے. ایبسولوٹلی. میں پتہ کس کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کرکٹرز کے پاس جائیں گے؟ نہیں، کرکٹرز کے پاس نہیں جاؤں گا، بیکاز کرکٹرز کو مینجمنٹ اور ڈپلومیسی کا کچھ نہیں پتا. کس کے پاس جاؤں گا؟ توقیر ضیاء صاحب کے پاس جاؤں گا، احسان مانی صاحب کے پاس جاؤں گا، خالد محمود صاحب کے پاس جاؤں گا، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا، اور شاید عباسی صاحب کے پاس بھی میں جاؤں گا. اور ان سب کی یہ رائے تھی کہ بگ 3 میں وہی کرنا چاہیے جو ذکا اشرف صاحب نے کیا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آئسولیٹ کر دیا؟ اب جب میں بات کروں گا ان سے تو ذکا اشرف صاحب کیا فرینچ میں بات کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی وہی بات کرنی تھی. جو بتایا جاتا ہے اسی کے اوپر تو پھر رائے ہوتی ہے. آپ ذرا سمجھاتے ہونے کے دیکھو. نہیں سمجھاتا، اینج کر لو. میں دستا اے مسئلہ ہے. کیا آپ نے بھی وہ رپورٹ نہیں پڑھی؟ اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہاں سارے پاکستان میں شاید 2 لوگ ہیں جنہوں نے وہ پڑھی ہے، یا 3 ہوں گے. ان میں سے ایک کو پوری سمجھ ہے، اس کی باقی جو ہیں وہ سارے سمجھنے لگی ان کو. یار اتنا موٹا ڈاکیومنٹ ہے، پوزیشن پیپر تو چھوٹی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسے بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ بڑا مشکل ہے ان کو ڈیسائفر کرنا. تو اس لیے بات پوری ہوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ہم نے ایک بریف بنائی ہے اب، جو کہ ہم شیئر کریں گے ود ایکس چیئرمین کانفیڈینشلی، کہ اصلی باتیں وہاں کیا ہوئیں. اور یقین کریں اگر آپ کے پاس چڑیا ہے تو اگر کسی طریقے سے وہ رپورٹ آپ کے ہاتھ لگ جائے جو ہم نے بریف بنائی ہے تو آپ تو کھا جائیں گے. اب کس کو کھا جائیں گے میں نہیں بتاؤں. میں سمجھ گیا ہوں جو کچھ نہیں، میں نام نہیں لے کہ کیا ہوا، کیا تھا، کیسے تھا، کہاں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. یہ پبلک میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی. آگے جا کے ہم نے اب ایک سچویشن میں سے، بالکل صحیح ہے، آپ کو کیا پتا ٹیبل پہ کیا تھا اور اسٹریٹجی کیا ہو سکتی تھی اور ہوئی کیا. اس لیے اب ان کو میں کانفیڈنس میں لوں گا، اور میں نہیں لوں گا، پی سی بی لے گا، کیونکہ پی سی بی ایک چیز چل رہی ہے. نہیں، ارے بھائی نہیں، ایک نوٹیفیکیشن کری 8 لوگ بنا، انہیں 8 نے آپ کو بنا دیا. نہیں، پی سی بی نے نیگوسیشنز کی ہیں نا وہاں. پہلے پی سی بی میں سبحان اور میں نے کی تھی، پھر سبحان اور ذکا صاحب نے کی. کامن فیکٹر تو کوئی ہے نا، سبحان کوئی کامن فیکٹر. سبحان اللہ، صحیح ہے. اور وہ 20 سال سے پی سی بی کے سب سے لائل پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے. تو اصلی کہانی تو اب آپ شیئر کرنے کی بات کریں تو کہ بڑی اچھی بات ہے. 9 جنوری کو ایک اجلاس ہوتا ہے دبئی میں، اس میں پوزیشن پیپرز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. 10 جنوری ہو جاتی ہے، 11 جنوری ہو جاتی ہے، 12 جنوری ہو جاتی ہے، جنوری گزرتا چلا جاتا ہے. آپ بتاتے ہی نہیں. آپ اس وقت شیئر کرتے نا سر کرکٹر سے اور جس سے بھی کرنا، اس وقت آپ نے پتہ نہیں کہاں چھپا دیا. وہ تو کرک انفو میں ایک صحافی نے سارا کو پھوڑ دیا، پتا اچھا یہ ہوا تھا. کچھ بھی نہیں، آپ نے بتایا نہیں. ارے سن لیجیے، آپ کا کیا خیال ہے کرک انفو کو کہاں سے خبریں ملتی ہیں؟ اچھا چھوڑ دینا یہ بات، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا اور میں سمجھ گیا. اچھا تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں خبریں دینے والے، مگر وہ جو ڈوسیئر تھا نا، جو اصلی بات تھی وہ کانفیڈینشیل تھا. اور وہ اس کی اگر وہ کسی کی وہ ہاتھ چل لگ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ وہاں سے لیک ہوا ہے، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا اس کو بورڈ میں لانا تھا، بورڈ میں ڈسکشن کرنی تھی، پالیسی فارمولیٹ کرنی تھی، پھر جا کے نیگوسیشن کرنی تھی. یہ پبلک کے لیے نہیں تھا پہلی بات. مگر آپ تو بورڈ 9 تاریخ کو یہ بات ہوئی، 11 کو میں واپس آیا، ٹھیک ہے، 15 کو میری چھٹی ہو گئی. ہم نے آئی ایم سی کی میٹنگ کی، میں نے ان کی بریفنگ کی جو منٹس میں ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد میری چھٹی ہو، اگلے دن میری چھٹی ہو گئی. 5 دن کے بعد پھر میں نے اپنے پروگرام کے اوپر احسان مانی صاحب کو لیا اور شہریار صاحب کو لیا، اور میں نے موٹی موٹی باتیں بتائیں، کیونکہ اب میں ذمہ داری نہیں تھی میری، میں آؤٹ ہو گیا تھا. اب موٹی باتیں بتائی جا سکتی تھی جو کہ میڈیا میں بھی آ چکی تھی. میں صرف اپنی پوزیشن بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے وہاں کیا ایشوز کھڑے کیے. اس کے اوپر اعتراض ہوا آئی سی سی میں، اور 2 لائنوں کی بات آئی کہ جی سیٹھی صاحب نے جو کہا ریبٹل. بھائی کس کو ریبٹ کیا؟ کیا میں نے 40 منٹ میں بات ہوئی، کیا ریبٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ نکلی کہ میں نے نام لے لیے تھے 1-2.
ان کو تکلیف یہ تھی نام کیوں لیے. تو پھر میں نے فون کر کے کہا سوری, مگر جو بات ہوئی وہ صحیح. آپ کہتے ہیں یہ پبلک میں آئے, پبلک میں تو ابھی تک ڈاکیومنٹ نہیں آیا. سر پبلک میں نہ لاتے, ریلیونٹ سرکل میں لے آتے. یہ تو جو ریلیونٹ سرکل از اونلی دا بورڈ. آپ بورڈ میں بھی, میں نے جو میرا بورڈ تھا اس کو بتایا, زکا صاحب نے بھی اپنے بورڈ کو بتایا. کیا زکا صاحب نے آپ کو بتایا تھا؟ انہوں نے پبلکلی ایک پوزیشن تو لے لی تھی. پبلکلی پوزیشن تو سب نے, وہ تو جب وقت آیا تھا تو ایک لینی تھی نا کہ جی کتنے لوگ رہ گئے ہیں. جب میں تھا اس وقت پبلک پوزیشن نہیں تھی, اس وقت تو ڈسکس. اچھا, آپ نے میرے سوال کے جواب میں کہا اگر میں وزیر اعظم ہوتا, اگر آپ زکا اشرف ہوتے تو آپ 8 فروری کے اجلاس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اب رہنے دیں, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں کیا کرتا تو میرا ایک ہی ہونا تھا, جو بھی میں کرتا میں آئسولیٹ نہ ہوتا, یا میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا یا میں ان کے ساتھ رہتا. یہ نہیں کہ نہ میں ساتھ لیا نہ میں اپنا کچھ منوایا, یہ نہ ہوتا. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا, اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اب آگے انہی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا سر. وہ آج ایک اداریہ لکھا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے جہاں جس پہ مجھے پھینک دیا گیا, رات کو نیند میری حرام ہو گئی. اچھا, اور آپ یقین کریں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, چڑیا کو بھگائیں, کوشش کریں کہ آپ کو وہ منٹس مل جائیں جس کے اندر ساری کہانی لکھی ہے. کوئی ایک چڑیا وڑیا کہہ رہی تھی کہ کوئی 6 ارب روپے کے فنڈ ہے پی سی بی میں جو کہ چیئرمین کی صاحب, ایسا کچھ ہے تو یار میں دیکھیں یہ ڈسکشن نہیں ہوگی. پوچھیے کیوں اس کا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ. اچھا, آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو کچھ پروو کرنا پڑے گا, تو اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں. مطلب زکا صاحب کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں. آپ نہ کہیں, وجہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس راستے پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, وہ بورڈ کے لیے. اگر ایک چیئرمین کا اس طریقے سے احتساب ہوتا تو پھر سب کے ہونے چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز ختم ہو جائے. میں چاہتا ہوں زکا صاحب ہمارے ساتھ مل کے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کریں اور ہم بات آگے لے کے چلیں. زکا صاحب نہیں ہے, میں بھی نہیں رہوں گا. ہم پاکستان کا سوچیں اس وقت, یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک ضمنی سوال پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر ایسے سب کنکلوژن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. یہ کیس مس ہینڈل تو ہوا نا, یعنی کہ وہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یعنی کہ جب زکا اشرف صاحب کو وہ کوس رہے تھے آسٹریلینس کہ یار آپ لوگوں کا تو اپنا نہیں پتا, پچھلی میٹنگ میں سیٹی آیا, ابھی آپ آ گئے, اگلے میں پھر سیٹی آ جائیں گے, آپ کو تو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. یہ چیز ہم نے ایک لافنگ اسٹاک تو بنا دیا نا اپنا. دیکھیے زکا صاحب کو ہٹانا تو پہلے ہٹا دیتے. نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. جو دوسری سائڈ ہے وہ تو ہر قسم کی تنقید آپ کے کرے گی, آپ کو نیچے لگانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کے اوپر آپ کی تنقید کریں گے. اور ضروری ان کی ہر تنقید غلط ہو, مگر ہمیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ارے بھائی, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ ان کی گیم پہ تو مت کھیلیں, ان کی وکٹ پہ تو مت کھیلیں. بات یہ ہے, میری بات سنیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زکا صاحب کو ریموو نہیں کرنا چاہیے تھا, زکا صاحب کو, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں ریموو کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو ایکشن لیتے ٹائملی لے لیتے تاکہ یہ تو نہ ہوتا آج سیٹی صاحب کا ٹائملی لیا نا کہ ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کر لیں. ٹائملی نہیں ہے. اگر اس سے پہلے ہو جاتا, جبکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ وہ میٹنگز کے دوران تھے, تو پھر آپ کہتے ہیں کمال ہے, یہ کیا کر دیا آپ نے, آدھے راستے بھی روک, میٹنگ سے پہلے کر لیتے. ہماری تو یہ دعا میری. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے زکا اشرف صاحب کو جانے دیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. ارے بھائی نہیں, اچھا کیا میں نے کیا, برا کیا زکا نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں دیکھو جی کیا کر دیا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں میری نیند آرام ہوئی ہوئی ہے, میں اپنی نیند آرام کرانا چاہتا تھا. میری تو دعائیں تھی کہ یہ قبول ہوں, پکا کام کر کے آئیں, پاکستان کا مستقبل اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو میری نائٹ میئر آپ نے میرے سامنے کھڑا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کچھ نامینیشنز کی, معین خان صاحب کو ہیڈ کوچ لگایا, اور آپ نے اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دی کہ وائی معین خان, وائی ناٹ وقار, اس لیے میں سوال ریپیٹ نہیں کرتا. سر یہ میرے سامنے وہ اخبار کا اشتہار پڑا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کیریئر, جو میں نے نہیں, جو کہ آپ نے نہیں دیا, لیکن زکا اشرف صاحب نے کوچ کی سلیکشن کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی وہ آپ نے برقرار رکھی. ٹھیک, اس کے آپ نے ریزن بھی دیے. یہ اشتہار کہتا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ بندہ ہو اس کو ہیونگ ایٹ لیسٹ 5 years آف ورکنگ ایکسپیرینس ان دیئر ریسپیکٹو کرکٹنگ رول with elite cricket teams and cricketers management. معین خان صاحب 5 سال کس ایلیٹ کرکٹ ٹیم اور وقار 5 سال بھی نہیں. یہ سوال آپ نے نہیں, یہ چھوڑ دینا, آپ نے جو بات کی سیم کرائٹیریا کو پورا نہیں. وقار آتے تو ان سے متعلق بھی یہ سوال پوچھتا. پوچھئے نا, پھر آپ پوچھ تو, میں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں نا. یہ میں نے کمیٹی نہیں بنائی, میں نے اشتہار نہیں بنایا. جب میں آیا ہوں اسکریچ کر دیتے جس طرح آپ نے باقی تقرریاں اڑائی, پھر آپ کہتے وکٹمائزیشن,
زکا اشرف کی بات مانتے نہیں ہیں وہ تو آپ نے یہ، ابھی بھی اور کیا نا۔ دیر کر دی، ابھی فوراً چاہیے تھا، اب 15 دن کا اور مہلت دے دی، یہاں سے آپ نے پکڑ لینا تھا۔ ہم نے کہا یار خدا کے تو ہمیں پیسے ہی اس لیے لیے ملتے ہیں وسیم باہر بیٹھا ہوا ہے، ہم دوسرے وسیم کی بات مان لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا سر، عامر سہیل صاحب نہیں چیف سلیکٹر کی اس سے پورے نہیں کرتے؟ آپ نے کہا رولز کے خلاف ان کی تقرری ہوئی تھی، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل آدمی تھے، سبحان احمد صاحب نے کہا ان کا تو لیٹر ہی جاری نہیں ہوا تھا، وہ کسی عہدے پر کبھی تھے ہی نہیں، آپ کر دیتے لیٹر جاری؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قابل شخص اگر آپ کے خیال میں تھے تو اگر ہم نے ایسی کوئی چیز کرنی ہے ہاں اسی پوسٹ کے لیے، ہاں، کوئی نیا پوسٹ بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے، نئے بندے کو لینا ہے، ہاں، تو ہم رولز فالو کریں گے۔ پھر تو اب کیونکہ ہوا کچھ نہیں نا، ٹھیک ہے، یاد ہوتا وہ رولز فالو ہو کے ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا اور میں ریموو کرتا، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ جیسے یہ تسلیم کر لیا وہ بھی غلط تھا، وہ غلط تھی، یہ صحیح تھا، کر لیا، اللہ اللہ خیر۔ اچھا اب یہ سوال ہے چونکہ آپ کے ذاتیات سے متعلق، اسے آپ چاہیں تو اس کا جواب نہ دیجیے گا۔ ہارون رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، میرے پروگرام میں جو تجزیہ کار ہیں، کہ ان کی آپ کی پراپرٹیز ہیں یو ایس میں وغیرہ، جس کو آپ نے شو تک نہیں کیا، آپ کو نوٹسز وغیرہ ہے، اور آپ نے ٹیکس ویکس دور کی بات، آپ نے کسی پیپر پہ شو ہی نہیں کی، تو ان کو لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب کو اور کیا، عمران خان کو آج جا رہا ہے، اے آر وائی کو جا رہا ہے، حاجی صاحب کو جا رہا ہے، مبشر لقمان کو جا رہا ہے، آپ کو نہیں جا مجھے رہا تو سر میں غریب اور آدمی شاید ہوں۔ مسعود صاحب کو جا رہا ہے، اچھا سب کو جائے گا۔ آپ ہارون رشید صاحب کو بھی جا رہے تو ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں صاف ہوں، میں نوٹس دے رہا ہوں۔ پہلو میں ان کے بیٹھے تھے محیط پیرزادہ صاحب اسی پروگرام میں، انہوں نے کہا 1.4 ملین ڈالرز کا ایک اپارٹمنٹ ہے، وہ جا کے ٹیکس ریٹرنز میں دیکھ لیں، ان کو بھی جا رہے ہیں نوٹس؟ دیکھ لیں، اس کا مطلب 14 لاکھ ڈالر کا اپارٹمنٹ تو ہے نہیں ہے 14 لاکھ ڈالر، تو ان کو بھی نوٹس، ایک نوٹس اور ہو جائے پھر، ایک گنا اور سے ذاتی بات کی آپ نے، یہ فگرز نہیں لینے چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ایکسکیوز می، ہاں ادھر ٹھیک ہے، اگری، ذمہ داری کے ساتھ بات کریں، اگریڈ، نہیں تو پھر آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ اگری ٹھیک، اس کا تعلق ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو 2 کلیم کرتا ہوں اچھا کہ آپ چلیے میرے ساتھ آؤٹ، تو سارا کچھ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہاں آن لائن نہیں دکھاؤں گا، سائٹ پہ دکھا دوں گا آپ کو، آپ فائلز دیکھ لیں، مطمئن ہو جائیں، پہلی بات، فیئر انف، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، آئی ایم دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر امنگسٹ آل جرنلسٹ ان پاکستان، سارے جرنلسٹ سے زیادہ میں ٹیکس دیتا ہوں، آدھی پارلیمنٹ کٹھی کر لیں ان سے زیادہ میں ذاتی ٹیکس دیتا ہوں، یہ بھی دکھا دوں گا آپ کو۔ اور پھر آپ ایک سیلری پیکج بتائیں گے؟ آف دا ریکارڈ سیلری نہیں، میری تو بزنس ہے ویسے ہی ماشاءاللہ۔ آپ ایک کام کریں نا، جب یہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ آ کے یہاں کہہ دیجیے گا کہ میں نے خود فائل دیکھی ہے انکم ٹیکس، اور میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، میں یا ہوں یا نہیں ہوں، یہ کہہ دیجیے، یہ فیئر بات ہے، بالکل فیئر بات، فگرز نہیں لیں گے، اور یہ کہہ دیجیے گا یہ وعدہ، یہ وعدہ، وہ جو گانا ہے جو وعدہ کیا نبھانا پڑے گا، لیکن اس کے الگ سے پیسے ہوں گے ایسے، اچھا اس کے بھی لیکن میں یہ کر دوں گا بڑے زیادہ۔ سر بس اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی بریک کا کہہ رہے ہیں۔ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا۔ وہ کون ہے؟ سینئر صاحب ہی طلعت حسین نہیں یاد نہیں آ، اچھا چلو جو تھے، ایک وہ طلعت حسین صاحب ہیں بادشاہ، اچھا وہ خیر آج کل مجھ سے بھی ناراض ہیں، اس لیے میں سب سے میں نے سنا ایک شخص ہے ان کا نام ہے طلعت حسین، بڑے ناراض رہتے ہیں مجھ سے تو بہت ہی ناراض، اینگری ینگ مین، اینگری تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، وہ ان کا آئی ڈونٹ نو، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب کے میں ساتھ تھا جب یہ زکا اشرف صاحب والا معاملہ ہوا، میں نے کہا جی زکا اشرف صاحب کو اڑا دیا ہے، یہ نظم سیٹھی صاحب کو اڑا دیا عدالت نے۔ نواز شریف صاحب بولے کہ اور بھی طریقے ہیں سیٹھی صاحب کو واپس لانے کے، اتنی محبت ہے یہ، یا یہ ایک وزیر اعظم کہہ رہے ہو عدالت نے اڑا دیا تو پھر لے آئیں گے، ایسی کیا؟ وزیر اعظم نے گر ہمیں بھی بتائیں، وزیر اعظم نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا، وزیر اعظم نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا، تو کچھ ان کا بھی تو حق بتا نا یار، فار گاڈ سے۔ اچھا ایک بڑا سادہ سا سوال، آپ کے خیال میں اگر آج پبلک پول کرا دیا جائے کہ نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اب بننا چاہیے تھا یا نہیں، تو کتنے لوگ اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے؟ دیکھیے خیال نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ پبلک پول اور چیزوں کے لیے بھی کر لیں، پہلے اس سے تو نمٹانا، پھر اگلا کرتے ہیں۔ یہ بھی کریں کہ which is the most popular anchor in this country، وہ تو اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہے۔ I will have no doubt اگر آپ کا نام ہے تو پھر تو معترف ہوں اس بات کا، who is the most decorated journalist in the country، تو پبلک پول کی بات نہ کریں، میں الیکشن کے لیے نہیں کھڑا ہو یہ بات رہا، ٹھیک ہے، میں نے کوئی کھلانا پلانا کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہے ووٹ لینے کے لیے پبلک، کیونکہ ابھی آپ نے عالمی برادری میں، اسی لیے یہ پبلک پول کی بات نہ کریں۔ پبلک پول آپ آج نواز شریف صاحب کے لیے لے لیجیے جن کو انہوں نے الیکٹ کیا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی منظور نہیں، عمران خان صاحب کے لیے لے لیجیے، وہ بھی ڈاؤن ہو، تو یہ بات نہ کریں پبلک پول کی پلیز۔ چلے پبلک پول آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بی ایل اے کیا ہوتا ہے سر؟ بی ایل اے وہ تصویر آئی اب کی، پتہ نہیں
کیا ہم تو آپ کو لیفٹسٹ سمجھتے تھے, آپ تو پتہ نہیں کیا ہو, آپ بلوچ لبریشن آرمی, اگر کہہ کے تو دیکھیں کہ میں ہوں اس میں, تو پھر دیکھیں میں تو لیگل میں نوٹس تو پوچھ رہا ہوں. تو تصویر کون سی ہے, دکھائیں نا. وہ جعلی تصویر ہے, میں نے تو دیکھی نہیں, مگر مجھے سنا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے ایک تصویر ہے جس میں مجھے کچھ بی ایل اے کے لحاظ. آپ کا کبھی بی ایل اے سے کوئی تعلق؟ کوئی تعلق کبھی نہیں, اور میں نے یہ سنا ہے یہ جو تصویر ہے کوئی ایسی تصویر ہے ہی نہیں جس میں میری شکل ہو. وہ اور بات ہے, آپ جیسے لوگ بڑے اسمارٹ ایڈوب کر کے اور سارا اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے. آپ کریں تو ذرا سرخی پاؤڈر لگا دیں سر. وہ تسی 35 لا دیتے نا یار. چلیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں آتا, صرف یہ بتا دیں اگر شاہد مسعود صاحب نے یا عمران خان صاحب نے ٹیپ پروڈیوس کر دی, وہ لیگل نوٹس جا رہے ہیں نا کہ پروڈیوس کرو پینچی پنچر کی ٹیپ پروڈیوس کر دی, تو آپ چھوڑ دیں گے اپنی؟ وہ چھوڑ کیا دوں گا, خودکشی کر دوں گا. ہیں آپ میرا یہ نہ کہنا سر, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تجزیوں سے مزید. تو پھر یہ ہے کہ وہ کر لیں. اچھا, اگر نہیں پروڈیوس کریں گے, تو اگر ٹیپ نہیں پروڈیوس کریں گے تو وہ خوشی کر لیں. یہ مرنے مارنے والے کام سے مجھے تو آپ آدھار پھر معافی مانگیں. چل ٹھیک ہے, بس آخری جلدی 2-3 سوالات. آپ جب پی سی بی کے چیئرمین پہلی دفعہ بنے, آپ نے کہا 92 کے بعد تو میں نے کرکٹ دیکھی نہیں عمران خان صاحب کے اس کے بعد. میں نے یہ نہیں کہا 92 کے بعد دیکھی نہیں, میں نے کہا جب کرکٹ ٹیم بتائیں نا آپ نے کیا کہا. بات یہ ہے کہ کرکٹ ایک پیشن ہے, ٹھیک ہے, کرکٹ بہت دیکھی, کچھ کھیلی بھی. آپ 92 کی بات کر رہے ہیں, 92 تو جیت کی بات, اس کے بعد پھر ہار بھی ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری 4-5 سال سے اتنی توجہ نہیں دی کرکٹ کو. صحیح, بس اس سے زیادہ کچھ بات نہیں. مستقبل میں کچھ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار, قطعی طور پہ نہیں. اور بائی دی وے میں نہ وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اس کو سیاسی وہ پولیٹیکل نہیں تھا میرے خیال سے. یہ بھی نہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں, میرے خیال سے نہیں, یہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. آخری 2 سوالات سر. مجھے ذاتی طور پہ, مطلب میں بڑا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے سے کہہ رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا عجیب لگا, بلکہ آپ نے مجھے لبرٹی دی, اس لیے میں لفظ ڈس اپوائنٹڈ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ اونلی بیکاز یو گیون می دس, کہ جب آپ چیئرمین بننے کے بعد پہلی مرتبہ صحافیوں کے سامنے آئے اور ذرا کچھ تلخ سوال ہوئے تو آپ ناراض ہو گئے. اور بھائی آپ بس آپ نے سوال کر لیا, اب آپ کریں. اور یار کیا ٹانگ کھینچنا ہے, سوال پوچھنا ہے, آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے سب پہ بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ایک صحافی, لوگوں نے کہا یار تم لوگ ویسے سب کی ٹانگیں کھینچتے ہو, تمہارے اپنوں پر آ جائے تو 50 صحافی کھڑے ہیں اور ایک صحافی کہتا ہے میں ہی سوال پوچھوں, یہ فیئر ہے؟ جو آپ نے ریئیکٹ کیا وہ پھر ایک دفعہ جواب دیا, دوسرا دفعہ جواب دیا, جس کا تعلق نہیں کسی چیز کے ساتھ, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. یار فار گاڈ سے, چلے آپ کا خیال ہے کوئی تلخی ہو گئی تھی؟ تلخی نہیں, مجھے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار, لیکن میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ ہوتے کیا کرتے ہیں؟ میں اسی چیز کو تھوڑا سا سویٹلی ہینڈل کرنے کی. کیسے؟ میں کہہ دیتا کہ سر جی ہو گیا نا سوالات, اب ذرا دوسروں کو ہی آپ کی ذرا غصہ نظر آیا. اچھا تھوڑا سا مجھے چلے, سوری کیا بات ہے, چھا گئے. بالکل آخری سوال یہ سر, وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور ابھی تو بس جاری ہوا ہی تھا, آپ پہنچ گئے, وہ پیچھے سے 8 لوگ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے انہوں نے SMS کے ذریعے آپ کو, ای میل کے ذریعے. اتنی جلدی تھی عہدہ سنبھالنے کی؟ پریس باہر بیٹھی تھی, آپ لوگ آئے ہوئے تھے. کل بات کروں گا یار میں. نہیں کل بات نہیں ہونی تھی نا, ایک فیصلے ہونے تھے اس وقت. وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ ایک فیصلہ ہوا ہے, اس کو ٹیک اوور کرنا ہے اور پھر پریس کانفرنس کرنی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. بہت پریشر تھا اس وقت. ہم 1 دن 2 دن 3 دن ٹھہر سکتے تھے, مگر 8 لوگوں میں سے 3 لوگ اویلیبل نہیں تھے. ایک روس گئے ہوئے تھے تو وہ ابھی بھی شاید واپس نہیں آئے. ایک صاحب اسلام آباد میں 3 دن کے لیے مصروف تھے. اس کا یہ مطلب ہم 8 لوگوں کے لیے 4 دن اور ملتوی کر دیتے اور یہاں کوئی اسپوکسمین نہ ہوتا. یہ خلا آپ لوگ برداشت کرتے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو 5 لوگ ہیں جو یہاں پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں, کیونکہ کورم بھی پورا ہو جاتا ہے, اور جو باقی 3 ہیں ان سے سرکولر ریزولوشن, جو کہ بڑا عام چیز ہے, سرکولر ریزولوشن کے لیے ذریعے کرتے. تو پروپوزل اور سیکنڈ تو ہو گئے تھے وہیں. اچھا 5 میں تو آلریڈی ووٹ ڈال دیا تھا, مگر یونینیمس کرنا تھا تو ہم نے کہا باقی لوگوں سے بھی لے لیں. تو ان کو ای میل ڈالی, انہوں نے ای میل پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر, یہ سری نواسن صاحب کے داماد نہیں, نو کامنٹ. آپ انڈیا کے بارے میں کچھ کامنٹ نہیں کرتے شیٹی صاحب؟ آگے جا کے باتیں کرنی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ چاہیں گے کہ میں تعلقات خراب کروں؟ اچھا چھوڑ دینا. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.